تمہارا لفظ ہوا جب معنی کے لفظ کے دو معنی ہوئے، ایک معنی مشکوک ہے، ایک معنی توحید کی طرف لے جاتا ہے، ایک معنی اللہ کے نبی کے ادب کے خلاف ہے، اور ایک معنی وہ ہے کہ جو ٹھیک بھی نکلتا تھا۔ فرمایا کہ اس کا معنی ٹھیک بھی ہے، سمجھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ذو معنی لفظ استعمال کیوں کرو؟ ذات مصطفیٰ ہے نا۔ اب ذو معنی لفظ بول رہا ہوں، میرے ساتھ وضاحت بھی کرنا پڑتی ہے۔ ذو معنی دو معنی والا، ایک معنی اچھا، ایک معنی برا۔ ایک لفظ جو ہے اس کا ایک معنی اچھا، ایک معنی اس کا برا۔ آپ ایک معنی اچھا نکلتا ہو، ایک معنی برا نکلتا ہو۔ اللہ فرماتا ہے اگرچہ رائنا میں اچھا معنی بھی ہے لیکن اس میں شبہ پڑ گیا کہ اس کا ایک معنی برا بھی ہے، تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ الفاظ کو تبدیل کر دو، جہاں نبی کی توہین کا وہم بھی پیدا ہو۔ اللہ اتنا وجود ہے، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں لفظ میں استعمال کرنے کی اجازت دیتا نہیں۔ اور سورہ بقرہ اٹھاؤ، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نہیں، آج کے بعد رائنا نہیں کہنا، بلکہ جرما، آج کے بعد لفظ تبدیل کرو، انظرنا کا لفظ استعمال کرو کہ یا رسول اللہ نظر عنایت فرمائیے، نظر کرم کیجیے، لفظی تبدیل کرا دیا۔ اچھا میں اس آیت سے اب کیا سمجھوں؟ یہ آیت کا پیغام دے رہی ہے آپ کو تکلیف کس بات کی ہے کہ مثال دیتے ہوئے آپ گھٹیا لہجہ اختیار کیوں کرتے ہیں؟ مثال دیتے ہوئے آپ گنا ہوا مصطفیٰ کریم کی ذات پاک کے حوالے سے، جب آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات پاک اتنی نازک ہے، آپ کا مقام اتنا نازک ہے، آپ کا احترام اتنا اعلیٰ ہے، آپ ایمان کا اور کفر کے درمیان ایسا میل کا درجہ رکھتے ہیں، ذرہ بھر لفظ ہوتی ہے، یہ کل سراغ سے گزرنا ہے، یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز مرنا ہے کہ نبی کی ذات کے بارے میں زبان کھولنی ہے، تو آپ اتنی رقیق زبان استعمال کرتے کیوں ہے؟ تمہیں کیا پڑی ہے؟ تم بیان کرو۔ اور جو ہماری اوپر تہمت لگتی ہے نا کہ توحید بیان نہیں کرتے، رب کعبہ کی قسم ہے ہم توحید ہر وقت بیان کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو ہم سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں لوگوں یاد رکھنا کہ نبی کا مقام بڑا ہے، ساری عمر عدم مصطفیٰ سیکھتے گزر جائے تمہارے لیے کافی ہے، جو مصطفیٰ کا بن گیا رب کعبہ کی قسم ہے وہ خدا کا بن گیا۔ اس لیے عدم مصطفیٰ کو پہلے سیکھو۔ صحابہ اکرام نے سکھایا، مثالوں کی طرف جاؤں گے تو بات ادھر ادھر چلتی پھرتی رہے گی۔ صحابہ نے سکھایا صرف اتنا شعور حاصل کرنا ہے، وہ ذاکر نائک ہو یا ان کا پرانا ملا ہو، کوئی بھی جن کی بارات میں پڑھ رہا ہو، وہ کوئی بھی ہو، صرف سوال اتنا ہے ہم نے تو ہمارے اوپر اعتراضات کی بوچھار کر دیتے ہیں۔ اب نیٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ویسے میرا کئی بار دل کرتا ہے کمنٹ کر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آگے سارے جو حالات کی جواب میں کی ہے انہوں نے جو ہے نا وہ گالی کو اترانا ہے، اور گالی کے علاوہ تو بولتے ہیں کوئی نہیں کہ یہ حتیٰ کہ ذاکر نائک پاکستان آیا ہے، جو آ رہا ہے مجھے نہیں پتا پہنچ گیا، یعنی کہ اللہ والا بہتر کرتا ہے۔ اب کیا ہے، بحث شروع ہو گئی ہے، ویلکم کی تیاریاں ہیں، اور بڑا عالم وسالم اللہ کا ولی آ رہا ہے، خدا ہے، دگار آ رہا ہے، بھائی عالم وسالم مرحبا، تمہارے نزدیک اللہ کا ولی آ رہا ہے، میری زبان سے نکلے عالم وسالم مرحبا، اللہ کا نبی آ رہا ہے، تو بدعت کیا کہتا ہے؟ اور تیرا یہ عالم وسالم مرحبا کس پانی میں جاتا ہے اور کس کیٹیگری میں جاتا ہے؟ ایک ملا میرے نبی کو کہنے والا محمد تو بن گیا، اللہ پر غور کیا ہے، نقل کفر کفر نواشد ہمیں قرآن میں سمجھایا ہے۔ نبی کائنات کی ذات کی بات آئے تو الفاظ پر چناؤ کیسے کیا جاتا ہے؟ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے بے یار میں دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر بھر کا سرمایا ہے۔ فخرالدین شاہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا لا تصور صوت بفوق صوت النبی، خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ ہمیں تو قرآن سے اسی کا پتہ چلا کہ محبوب کا مقام کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کوئی بارات میں یہ الفاظ ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جہاں بھی کسی چیز کو تم نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، وضاحت کرنا ہوتا ہے، علم جھاڑنا ہوتا ہے، اس وقت گھٹیا الفاظ کیوں استعمال کرتے ہو؟ اور تمہیں پتہ نہیں ہے محبوب کائنات کا مقام کیا ہے، ذات مصطفیٰ کریم کے لیے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ تو ایک تو
بات واضح ہوئی. ہم پرانے جو چھپی ہوئی چیزیں نا آپ بولتے نہیں، حالانکہ پورا پٹورا وقت ہے، بنڈورا وقت جب پتہ کیا بولتے ہو. میں نے پورا سوال کے رکھا ہوں ہر ایک، اور ہم نیٹ پہ چڑھانا شروع کر دینا کہ مین پوائنٹ سے گنبد خضرا پر جب ہم سارے اکٹھے تھے اور شہاب ثاقب کے اندر جس کو آج باپ مان چکے ہو، آپ کے مولوی تو لکھتے رہے، وہ کہتے تھے الحمدللہ ہم تو سنی ہیں، ہم تو وہابی نہیں ہیں، ہم تو ظالم جابر فاسق اور فاجر انسان کے ساتھ نہیں ہے جس کو محمد بن عبد الوہاب نجدی کہتے ہیں. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک ظالم تھا، ایک فاسق اور فاجر تھا. اس نے مسلمانوں کو بے خون بہایا. مدینہ کی گلیاں خون سے تر ہو گئی، مکہ کی گلیاں خون سے تر ہو گئی. اس وقت تمہیں پہچان نہ ہو سکی یہ کیا تھا. آج تمہیں پتا چلا کہ وہ تو بڑا مصلح تھا، بڑا اچھا تھا، بڑا محدث تھا، بڑا مواحد تھا. اب پہلی کتابیں پہ تھا جب تیرے نظریات تبدیل نہیں ہوئے تھے. جس وقت تو کیا ہوا کرتا تھا اس وقت تو خدا اپنی زبان سے کہتا تھا، دعوے سے کہتے آؤ تھا جو بن کا چھاپا میرے پاس موجود آج سے 100 سال پر پرانا کتاب اٹھا کے تمہارے سامنے رکھوں. یہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے ہم وہابی نہیں ہیں، ہم کچھ مانتے نہیں ہیں، ہم وہابی عبد الوہاب نجدی کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ ظالم اور فاسق اور فاجر تھا. لوگ ہمارے اوپر بہتان لگا رہے ہیں. کیا مانتے ہو؟ کہتا ہم تو یہی مانتے ہیں کہ ہم عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. جب ایسے چلنا شروع ہوئی تو ہم تو آگے کو یہ کہتے ہیں. اب یہ ایسے راستہ نکلا نہ سیدھا آ رہا تھا. حدیث پاک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا، یہ بخاری کا حدیث ہے، سیدھا ملے گی آپ کو. اللہ کے نے فرمایا یاد رکھنا کہ تم ادھر کھڑے ہو، ادھر ایک داعی پکارنے والا کھڑا ہے، وہ تمہیں پکار رہا ہے سیدھے چلے آؤ. اور یہ سیدھا راستہ ہدایت کا راستہ ہے. اس کے دونوں طرف متضاد راستے بھی ہیں، دائیں بائیں راستے بھی ہیں، ان کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے فرمایا نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے. اس داعی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے سیدھے چلنا، سیدھا چلنا ہے. سیدھے جو چل رہے تھے تو ادھر توہین والا پردہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جملہ بولنے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ جو کلام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. محمد تو مار کے مٹی میں ڈال گئے. فرمایا کہ کہتے ہیں کہ یہ سوٹی مجھے نفع دیتی ہے، سوٹی، لیکن مجھے محمد اور علی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ عبارات کون لکھتا رہا اور کیوں لکھتے رہے؟ یہ تمہارے اکابرین سے تمہارے رسے میں آ گئے، ٹھپے ہوئے ہیں. ہم اسرائی باتوں کی طرف چلے گئے، ہدایت کے راستے کی طرف چلے گئے. ہم نے باتوں کو چھالنا چھوڑ دیا، قرآن کی وضاحت کرنا جو اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے ہر دوسرے لفظ میں بدعتی ہے، مشرک ہے، یہ فلاں کرنے والے، یہ فلاں کرنے والے. بدعت کا آغاز بھی ہمیں پتا کہ کہاں سے آیا. پہلا خارجی بدعتی کون تھا جس کو بدعتی کسے کہا گیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے جو سب سے پہلے بدعتی قرار پایا وہ خارجی تھا، وہ آپ کی دین کا تھا. جو اہل سنت والجماعت اس مرکزی مسجد کے اندر بیٹھ کر جمعہ نماز جمعہ ادا کرنے والے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے میں نے بڑا گہرائی سے دیکھا ہے، دن رات کرتا ہوں. آپ نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے کہ آپ کا سیدھا وہ گنبد خضرا کی طرف ہے، سیدھا گنبد خضرا کی طرف ہے. اب لڑ کے نہ زبان آپ کی اور جال پکڑ کے لے چلو سنی ہنسی بریلوی کو جال پکڑ کے لے کے آؤ، کرو اس کے سامنے میرے پاس محبوب کا تذکرہ. نام لو مصطفیٰ کریم کا، نام لو اہل بیت اطہار کا، نام لو صحابہ اکرام ذوی احترام کا، نام لو اولیاء اعظام کا. ذرا پر نام لو. اور سنی تو مسجدوں کو چومنے والے، میں نے اپنی مائیوں کو سنی مائیوں کو دیکھا کہ مسجد سے بات گزرتی ہے، مسجد کو بوسہ لے کے گزرتی. یہ احترام کہاں سے آیا؟ ہم نے تو ہمیشہ احترام سکھایا. سنی پر آبجیکشن اور اعتراض تو کر، لیکن جب تو مانا کر رہا تھا اب اس شخصیت کو نہیں چھیڑ سکتا میں، اس لیے کہ اس نے توبہ کی ہے. یہ غلط ہوگا کہ توبہ کرنے کے بعد اس کی شخصیت کو چھیڑے، لیکن قرآن کی آیت کی وضاحت کرنا ضروری ہے. اس نے کہا کہ نبی امی بن کے ایک اس نے یہ بات کی. اور پہلی بات میں بتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ پر اعتراض کیا کہ قرآن کے الفاظ میں غلطی تھی. اللہ کے نبی لکھاتے رہے، صحابہ لکھتے رہے، نبی کو پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے جیسے غلط لکھ دیا ایسے غلطی لکھا رہا.
نازل ہوتی تھی نا، آپ فرماتے لکھ لو. اب امی کو مانا کرتا ہے نبی تو ان پڑھ تھے، اللہ کے نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا، ان پڑھ تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، ان پڑھ تھے، اس لیے بول دیتے تھے صحابہ لکھ لو. وہ لکھے پڑھا صحابہ موجود تھے، وہ لکھ لیتے. آپ صحابہ سے کوئی غلطی بھی ہو جاتے تھے نا، ریڈ کرنا چاہیے، چیک کرنا، تو اللہ کے نبی نے تو چیک بھی نہ کیا، دیکھا قرآن کو کس میں غلطی ہو گئی ہے. تو جیسے غلطیاں تھیں، وہ ایک مفتی صاحب بیٹھے، ہمارے نہیں، ہمارے مفتیوں کو یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، جیسا بھی ہو میں کہتا ہوں بے عملہ ہو سکتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے کبھی گستاخ نہیں ہو سکتا، اور بے عملہ ہو سکتا ہے، گستاخ رسول نہیں ہو سکتا، قرآن کی بنا کیسے نہیں کر سکتا. کہ نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صحابہ غلط لکھتے رہے، جہاں الف ڈالی تھی الف نہیں ڈالی، جہاں نہیں ڈالی تھی وہاں ڈال دی، پھر ایسے ہی قرآن میں لکھا گیا، پھر اس میں تبدیلی نہیں کی، آج تک قرآن میں غلطیاں آ رہی ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کا تقابل ہوتا رہا، قرآن کا مقابلہ ہوتا رہا، یہودی بھی کوشش کرتے رہے قرآن کا مقابلہ کرے، مشرکین مکہ بھی کرتے رہے، ہر دور کے اندر کوشش ہوتی رہی قرآن کے الفاظ جیسے الفاظ بنا کے لے کے آئے، قرآن جیسا مفہوم مل جائے، قرآن جیسے معنی مل جائے. ان کو ایک غلطی نہ ملی، نہ الف کی، نہ با کی، نہ زیر کی، نہ زبر کی، وہ تو مان کے بیگانے قرآن میں غلطی نہیں ہے. آج کے دستی کا پتہ چل گیا کہ قرآن غلط لکھا ہوا ہے اور قرآن پر حملہ ہے کہ نہیں ہے، اور اس کا اثر پڑا، اس کا اثر پڑا. فوراً سے جو برے لوگ تھے نا نیچری، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ فوراً تو ان کی پوسٹیں آنا شروع ہوگی نیٹ پہ، انہیں لگاتار کہنا شروع کر دیا. انہوں نے یہ ٹھیک کہتا ہے، باقی قرآن کو اس کو جو ہے نا ری چیک نہیں کیا گیا، قرآن کو دیکھنا چاہیے، جو اضافی چیزیں غلط ہیں ان کو نکال دینا چاہیے تاکہ قرآن کو شارٹ بھی ہو جائے گا، سورتیں تھوڑی شارٹ بھی ہو جائیں گی، مسلمانوں کو پڑھنا آسان ہو جائے گا، شارٹ کرنا آسان ہو جائے گا. قرآن پر تنقید کے لیے راستہ کھولا تو کس نے کھولا؟ تو نے توبہ تو کر لی، لیکن تیرے الفاظ ریکارڈنگ کیا گئے، تیرے الفاظ نیٹ میں محفوظ کر لیے، تیرے الفاظ کائنات کی ہسٹری کے اندر محفوظ ہوں گے، اور لوگ اس کو بھی طور دلیل استعمال کرتے رہیں گے. جس طرح پہلے تیرا ایک بڑا مولا تھا، اس نے کہا تھا کہ محمد رسول اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی بافرض بحال نبی آ بھی جائے تو پھر بھی ختم نبوت میں کوئی فرق پڑتا. میں تو جنہیں کیوں سمجھاوا، اور یہ کہتا ہے اچھا میں نے حالیہ جلسہ جلسہ ہے اتنے تو مولوی صاحب کو تشریف لے آ رہے ہیں، تو چلے کہ سنی اور بار کونسل، میں کہا پتا چل گیا سنی اور بار کونسل اور کون ہم پر تھا. ہم نے اپنا لیول چینج نہیں کیا، اللہ کے نبی کی ذریعے اجازت سے لے کر آج تک اور سنی سنی رہا. کوئی بنا اہل ظواہر، کوئی بنا معتزلہ، کوئی بنا جبری، کوئی بنا قدری، کوئی بنا خارجی، کوئی بنتا رہا. وہ سارے نا استعمال کر کے نا جی ہم اہل حدیث ہیں. جہاں پہنچے وہاں بھی سکون نہ آیا، نام بدلی کرنا پڑا. اہل حدیث اصلی اہل سنت والجماعت، اہل حدیث اصلی اہل سنت والجماعت. بھائی تو پلٹیاں کیوں کھا رہا ہے، تو سچا تو پلٹیاں کیوں کھا رہا ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں کی، میرے کسی بڑی نے کوئی پلٹی نہیں کھائی. انہوں نے کہا ہم اہل سنت والجماعت ہے. کہاں سے بن گئے سنی؟ اس لیے علیکم بسنتی، نبی نے فرمایا تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے. جماعت اس لیے وہ سنت خلفائے راشدین المہدیین، میرے صحابہ خلفائے راشدین مہدیین کی سنت تمہارے اوپر لازم ہے. وہ جماعت صحابہ ہے، نبی کی سنت و اہل سنت جماعت صحابہ پر چلے تو دار جماعت اہل سنت وال جماعت. ہم نے اپنا اہل ایمان میں، اہل اسلام میں پہلے دن سے نبی کی ذہنی حیات سے اپنا نام رکھا اہل سنت وال جماعت. امام حسن نے ہمیں نام دیا اہل سنت وال جماعت، امام حسین نے ہمیں نام دیا اہل سنت وال جماعت، امام بخاری نے ہمیں نام دیا اہل سنت وال جماعت، امام احمد بن حنبل نے ہمیں نام دیا اہل سنت وال جماعت، امام شافعی پکارا اہل سنت وال جماعت، امام اعظم ابو حنیفہ پکارا اہل سنت وال جماعت، امام باقر کہتے ہیں اہل سنت وال جماعت، امام جعفر صادق کہتے ہیں اہل سنت وال جماعت. اجماع ہوا، انہوں نے کہا آج دور کے اندر جو حق پر رہے گا اہل سنت وال جماعت. تو ادھر بھی دوڑا، تو ادھر بھی دوڑا، جب تحقیق تک پہنچا تمہیں پتہ چل گیا حق پر تو اہل سنت وال جماعت ہے. تو
پھر تمہیں سراخ ہو جائے. ایک نے ٹینٹ مارا, تو نے پھر ایک جگہ سے سراخ نکالا اور جو راستے سے آیا اور کہنے لگا اہل حدیث اصلی اہل سنت والجماعت. اچھا کہہ لو, نو پرابلم, کوئی پریشانی نہیں ہے. اہل اصلی اہل حدیث اہل سنت والجماعت. بھائی تیرے میرے کہنا میں آدر میں سنی اہل سنت کا, تو میرے کہنا بن جانا ہے. اوے آپ نے عقائد کو قرآن حدیث پر رکھ, سلاسل قرون میں دو واپس. زیادہ تر یہ سارے یاد ہیں کہ میرٹ سلاسل قرون ہے اور میرٹ سلاسل قرون ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میرٹ سلاسل قرون ہے. پہلی 3 صدیاں میرٹ ہے جس کو خیر القرون کہا میرے پاک نبی نے. آج چلتے ہیں اندر. اس وقت عقیدہ اہل سنت والا جماعت چل رہا تھا یا تیرا چل رہا تھا. چیلنج سے کس کا عقیدہ چل رہا تھا بات کر لو. ہم تو نہیں ڈولے, ہم نے ہر دور میں اہل سنت, کیا ہم اہل سنت ہے. اور پھر بریلوی کے ساتھ تصویر لگایا کہ اہل سنت کے نظریات کا دفاع جب ڈولنے لگے, اہل سنت میں سے جب لوگوں نے کہا کہ محمد تو بھر کی مٹی میں مل گیا, ایسے قسم کے لفظ استعمال کیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ دیکھنا ادھر ادھر نہ جانا اور اسی راستے پہ رہنا جو صحابہ کا راستہ ہے. جب امام اہل سنت نے پھر کو ان میں دفاع کیا نا, تو ہم نے کہا کہ ہم نظریات بریلوی پر بھی ہے کہ یہاں اہل سنت کی ترجمانی امام اہل سنت شاہ احمد رضا بریلوی نے کی. اور کوئی استاد صحیح سبق پڑھا چھڑے تو استاد نہ نہیں لگی تھا. یہاں پر توحید میں امام اہل سنت نے سبق صحیح پڑھایا, بتایا کہ اوریجنل اہل سنت والجماعت کا وطیرہ کیا ہے. تو قرآن کا جو ترجمہ نہیں کرتے کہ قرآن ایسا غلط ہی لگا پھرتا ہے. اور مفتی مسعود صاحب رنگیلا مولوی ٹھٹھا, علماء کا کیا کام ہے ٹک ٹاک کر بنے مذاق کریں. ادھر جو جیل میں بیٹھے ہو مذاق کرنے والا ادھر مسعود کا یہ بھی مذاق کر. اللہ سزا دیتا ہے دین کے مذاق, یہ پکی بات ہے. اللہ سزا دیتا ہے دین کے مذاق. اب پتا چلا کہ قرآن کی ترجمانی کرنے کے لیے مذاق نہیں, محبوب کائنات کے قدمین پاک میں جھکنا پڑتا ہے, خیرات مانگنا پڑتی ہے. قرآن کی ترجمانی کرنی ہو, حدیث طیبہ کی ترجمانی کرنی ہو, امام مالک کے دروازے پر جانا چاہیے جو مدینہ طیبہ کی گلی میں جوتا نہیں پہنتے, جو عام مسائل ہوتے ہیں تو ویسے ڈسکس کرتے ہیں, اور جب اللہ کے پاک نبی کی حدیث کا معاملہ ہوتا ہے تو خاموش ادھر کھڑے ہو جاؤ. وہاں کھڑا کر کے اندر آ جاتے ہیں, اپنی مسند رکھی ہوئی ہے, اپنا گاؤں تکیہ رکھا ہوا ہے, ٹھاٹ پاٹ کے لباس رکھا ہوا ہے, وہ پہنتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں اور پھر ایسے بیٹھ جاتے ہیں جس طرح نبی کے غلام کا مقام ہوتا ہے. بیٹھ کرتے ہیں, خادم کو بلاؤ اس کو جو کہہ رہا ہے مصطفیٰ کریم کی حدیث سننی ہے. یہ وہ بندہ اندر آتا کہ حضور حدیث طیبہ کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے. آپ بتاتے کہ آپ پوچھو کہ تمہیں بتاؤں کہ محبوب کی زبان میں اقدس سے نکلنے والے الفاظ کی قدر و قیمت کیا ہے. ادب کا اعلیٰ مقام یہ الفاظ ہے, ذات مصطفیٰ موجود نہیں ہے. الفاظ کتنی قدر کر رہے ہیں, سامنے اللہ کے نبی تو نہیں تھے, الفاظ تھے. فرمایا بتا دیا ہمارے اکابرین نے کہ اللہ کے نبی کے الفاظ کی بھی قدر و قیمت کتنی ہے. میں انشاءاللہ اگلے جمعے پر عرض کروں گا, بات لمبی ہو جائے گی تھوڑی سی. تو مفتی صاحب نے فرمایا میرا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, توبہ کی اچھی بات ہوئی ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اللہ ان کا ایمان سلامت رکھے, ایمان کی حفاظت کرے. لیکن ڈسکس کرنا ضروری تھا کہ عوام کو ناشتہ کے پیغام پہنچایا جائے کہ قرآن جو ہے یہ لا ریب ہے, بے عیب ہے. مفہوم میں بھی لا ریب, اپنے معنی میں بھی لا ریب, اپنے الفاظ میں بھی لا ریب. اللہ کے پاک نبی نے پوری اسٹڈی میں قرآن کو لکھوایا, ایک ایک لفظ سے اللہ کے پاک نبی واقف, ایک ایک حرف سے واقف, کون سا لفظ کس انداز سے لکھنا ہے محبوب کائنات واقف تھے. اگر کسی کو اعتراض ہے نہیں لغت کے مطابق گرامر کے مطابق نہیں تھا, چلو اللہ کے نبی کو نہیں پتا چلا, تمہارے نزدیک وہ امی تھے, استغفر اللہ. میں اگلے جمعے پر امی کو بارہ بتاؤں گا کہ امی ہوتا کون ہے, تو تمہارے نزدیک وہ ان پڑھ تھے, ان کو پتا نہیں چلا. تو اللہ کو بھی نہیں پتا چلا کہ لفظ غلط لکھا جا رہا ہے.
اور وہی تھی ہر جگہ پر جاؤ objection اور اعتراض ہوتا تھا، اللہ کا قرآن آ جاتا تھا، اللہ تعالیٰ تسبیح فرما دیتا، بتاتا کہ میرے نبی پر اعتراض نہ کرو، میرے نبی کی ذات پر رسالت پر اعتراض کرنے والوں، اگر تمہاری زبانیں میرے نبی کی رسالت کی گواہی نہیں دے گی تو میں خود کہوں گا یاسین، اے خوبصورت چہرے والے، اے سردار قرآن الحکیم، مجھے اسے قرآن کی قسم ہے، انکا لمن المرسلین، یہ مانے یا نہ مانے تیرا رب کہتا ہے آپ رسولوں کے سرتاج بن کے آ گئے، تیرا رب کہتا ہے آپ رسولوں کے سرتاج بن کے آ گئے ہیں۔ تو اس رب کو نہیں پتا تھا، ہر جگہ پر جواب دے رہا ہے کہ یہ لفظ صدی نہیں ہے اور ادھر لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا، جہاں غلطی کر گئے ہیں اللہ نے بھی نہیں بتایا، نہیں قرآن کسی کے عمل کا محتاج، کسی دنیا کی لغت کا محتاج نہیں ہے، قرآن کلام الہی ہے۔ پھر زبان مصطفیٰ نے ادا کر کے چیلنج کر دیا دنیا والوں، رہتے دنیا تک زور لگاتے رہو، اللہ جیسا کلام نہیں آئے گا، محمد جیسا بیان نہیں ہے۔ اگلے جملے پر امی کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، انہوں نے کہا کہ ان پڑھ آندہ جاندہ کچھ نہیں، ارے مولوی لگے ایسی کہ آپ نے شریعت کے احکام کا پتہ سی، نماز تمہیں پڑھانی ہے اور نماز جب اجبات فرائض کی نے اور زکات در چڑھی، نکاح بڑے جب حقوق در چڑھے، اس کے علاوہ نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا، کسی چیز سے واقف نہیں تھا۔ میں بتاؤں گا کہ نبی کائنات کی ذات کے علم کی وسعت کی دلیل ہے، اور خدا